ایک واقعہ اور بھی سنتے جائیں. آپ کو بتائیں گے علم نشرہ کا واقعہ. ایک واقعہ اور بھی سنتے جائیں. میں کس کس کا سنوں؟ ہاتھ تو بہت سارے کھڑے ہیں. آج میری سن لو. آپ نے وعدہ کیا نا لکھ کے دینے کا. ایک واقعہ اور بھی سنے علم نشرہ کا. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ حکیموں کے ہاں نبض ہوتی ہے, ہماری ڈاکٹروں کے ہاں نبض نہیں ہوتی. کوئی ایسا مسئلہ ہے, ایسا کوئی انداز ہے, میں نبض پہ ہاتھ رکھو بیماری کا پتہ چل جائے. میں نے کہا ہے. میں نے کہا تو ایسا کر, علم نشرہ پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ, اور اتنا زیادہ علم نشرہ پڑھ, اتنا زیادہ پڑھ, اتنا زیادہ پڑھ کہ سوتے ہوئے بھی تیری زبان سے کیا نکلے؟ علم نشرہ نکلے. سوتے ہوئے تیری زبان سے علم نشرہ نکلے. اور اتنا زیادہ پڑھ, اتنا زیادہ پڑھ. علم نشرہ کی برکت سے اللہ پاک جل شانہ تیرے اوپر سے پردے ہٹا دیں گے. یہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ, المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کو جو کتاب ہے نا کشف المحجوب, کشف المحجوب, یہ کشف المحجوب پتہ کیا کتاب ہے؟ کیا کتاب ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اوپر سے اور ان کے دل سے وہ پردے ہٹا دیے تھے جن پردوں سے انسان بہت چیزیں ایسی نہیں دیکھ سکتا جو کائنات کے راز اور مظہر ہوتے ہیں اور کائنات کی نعمتیں ہوتی ہیں. اللہ نے وہ چیزیں ان سے ہٹا دی. جب ہٹائی تھی اللہ نے ان کے اوپر وہ چیزیں کھولی کہ زمانے کو ہلا کے رکھ دیا. یہ جو سورت علم نشرہ ہے یہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پردے ہٹاتی ہے, اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے علم کی راہیں وسیع کر دیتے ہیں. ایک صاحب پڑھانے والے آئے میرے پاس, پروفیسر صاحب, کہنے لگے کہ میرے کلاس میں جاتا ہوں, تیاری کر کے جاتا ہوں, کچھ بول نہیں سکتا. میں نے کہا علم نشرہ پڑھنے والے کے لیے بھی پڑھانے والے کے لیے. میں نے اپنا واقعہ سنایا. میں کالج میں پڑھتا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے علم نشرہ فرمایا تھا کہ پڑھنے سے پہلے 7 دفعہ پڑھ لیا کر, 7 دفعہ پڑھ لیا کر. انشاءاللہ تیرے لیے ساری کتابیں, ساری چیزیں اللہ آسان کر دے گا. اور اللہ آسان کر دیتا ہے اپنے نام کی برکت سے, اللہ آسان کر دیتا ہے. میں نے وہ پڑھنا شروع کر دی. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ انہوں نے کوئی ایسی چیز بتائی کہ جو چیز ذرا حقیقت سے ہٹ کے تھی, اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میری ریسرچ ہے. اور اللہ کی رحمت دیکھیں علم نشرہ کی برکت سے میں نے ان کو عرض کیا, میں کہ سر میں ایک سوال کرتا ہوں. میں نے کہا یہ آپ نے جو فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا, فلاں میں. مجھے کہنے لگا چیلنج کرتا ہوں, تو شاگرد ہے, میں استاد ہوں, اگر ایسا دکھا دے. اور قدرت خدا کی دوسرے دن میں گشنی کتابوں کی باندھ کے لے گیا, وہ دکھا دی کتابیں جا کے. مجھے کہنے لگا کہ تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا میں علم نشرہ پڑھتی. علم نشرہ کی برکت سے اللہ نے سجا دیا تھا, ورنہ میں اتنا کوئی پڑھا لکھا تو ہوں نہیں. علم نشرہ کی برکت سے اللہ سجا دیتا ہے. آپ کو کسی کتاب میں کوئی ریفرنس نہ ملتا ہو, حوالہ نہ ملتا ہو, آپ سوچیں کہ فلاں جگہ میں نے کوئی چیز پڑھی تھی وہ نہیں ملتی, آپ علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں. اور بتاؤں, کوئی چیز بھول گئے ہیں, آپ 2 رکعت نماز نفل شروع کریں, سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں, پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, کتنی دیر پڑھتے رہیں, پھر رکوع کریں, سجدہ کریں, دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں, اور اس کو وسیع پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں. آپ یقین جانیے نماز کے اندر آپ خیال نہ کیجیے گا, آپ تو اللہ کی ذات کا خیال کریں, آپ کسی مخلوق کا گمشدہ چیز کا خیال نہ کیجیے گا, آپ تو فقط اللہ کی ذات کا خیال کریں نماز کے اندر, ورنہ نماز کے فوراً بعد وہ چیز اللہ واضح کر دیتا ہے اور عیاں کر دیتا ہے, اور ہر چیز کھلی سامنے کر دیتا ہے. علم نشرہ تو پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, علم نشرہ سے پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. اب آپ کے پیپر آؤٹ ہو جائیں گے. وہ میں نے پوچھا, میں نے کہا تیرا بھائی بلال آتا تھا وہ کہاں گیا؟
اس نے کہا جی اب اس کی ضرورت تسبیح خانے سے پوری ہوگی، اب وہ نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کو کہا آیا کر میرے پاس، اب میں اگر آپ کو علم نشرہ کے مزید فائدے بتا دوں گا آپ بھی بلال بن جائیں گے، ہیں آپ بھی بلانا چھوڑ دیں گے۔ یہاں سامنے بیٹھا تھا، ایسا گم ہوا جیسے کہ سینگ گم ہوئے۔ ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا عرصہ دراز ہوا درس میں نہیں آئے، کہہ رہے آپ کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسے صاف کہا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ مسئلہ حل ہونا تھا، آپ نے کہا تھا 21 جمعرات آئیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو ضرورت ہے بتا دیں۔ میں نے کہا تو ویسے صحیح ہے، بالکل ہر جگہ بندہ اصول کے ساتھ چلے۔ علم نشرہ سے پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں، علم نشرہ سے پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان سوالوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں جو آنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عاشق پڑھے، دیوانہ پڑھے، تو اگر کوئی محنت کر لے نا اللہ پاک وہ کر دیتے ہیں۔ علم نشرہ سے دل کی دنیا یہاں ہو جاتی ہے، دلوں کے راز اور بھید اللہ کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور علم نشرہ سے اللہ پاک جھوٹ سے نجات دے دیتا ہے، پکی بات ہے۔ اور علم نشرہ پڑھنے والے کو اللہ غیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ علم نشرہ پڑھنے والے کا سینہ اللہ ایسا وسیع کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے سینے سے کینہ چلا جاتا ہے، اس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اور علم نشرہ پڑھنے والے کو اللہ پاک باطن کی صفائی کی مرنے سے پہلے توفیق عطا فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا، باطن کی صفائی، اندر کی صفائی، جس صفائی کو جہنم کی آگ نے صاف کرنا ہے۔ ادھر آتے ہیں کہ آواز کم کیوں ہوتی ہے؟ کئی دفعہ سپیکر والوں کو اس طرف منہ کرتا ہوں آواز کم ہوتی ہے، دائیں طرف تو برکت والا دن دائیں، تو اب تم نے دائیں طرف سپیکر کا نظام ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تمہارا قصور ہے، تم کیا کرو اللہ کے بندے۔ مرنے سے پہلے اللہ باطن کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے کہ مرنے سے پہلے میرا بھی آپ کا اللہ باطن صاف کر دے، اور وہ جس کو صفائی کرنی تھی جہنم کی آگ نے، وہ صفائی مرنے سے پہلے ہو جائے، اور ہمیں جہنم کی آگ تو آگ دھواں ہی ٹچ نہ کرے۔ چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں؟ علم نشرہ اس کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ سنیں، جو علم نشرہ آپ کی ٹریفک کی بلاکج کو ختم کر دے، دل کی نالیوں کی بلاک ختم ہو جائیں، اور مثانے کی اور گردے کی نالیاں یہ ٹھیک ہو جائیں، اور علم نشرہ سے آپ کی آواز بند ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس علم نشرہ سے آپ سوچیں کہ آپ کو اس علم نشرہ سے قیامت کی راہیں نہیں کھلی ملیں گی؟ ملیں گی؟ میں نے ایک صاحب کو علم نشرہ بتائی، میں نے کہا تیری علم نشرہ سے نا، بابا جی تھے، بوڑھے تھے، وہ کہتے تھے کہ میری ڈیوٹی لگی ہے، مجھے کہتے تھے میری ڈیوٹی لگی ہے، اللہ نے مخلوق کی خدمت کی مجھے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بڑی خدمت کرتے رہتے تھے، اعمال بھی کرتے رہتے تھے، تاجر تھے، فوت ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا علم نشرہ پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں۔ کہنے والوں نے کہا ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ گھر والوں نے بتایا، میں نے گھر والوں میں ایک صاحب کی ڈیوٹی لگائی، میں نے کہا ان کو خواب میں دیکھیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور وہ نفل بتائے جو میں عرض کیا کرتا ہوں، جو فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی کہ اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو دیکھنا چاہتی ہے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھ، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ، اور یہ پڑھتی رہے ہر رات میں، سلام کے بعد دروشی پڑھتے پڑھتے سو جا، تجھے تیرا بیٹا خواب میں ملے گا۔ اور یہ واقعی اکثیر عمل ہے، حقیقی عمل ہے اور آخری عمل ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے وہ اللہ پاک وہ چیزیں کھولتا ہے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، کسی پہ جلدی کھلتی ہیں کسی کے دیر سے کھلتی ہیں۔ میں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ میں نے اس کو علم نشرہ بتائی تھی، اور بقول اس اللہ کے بندے کے کہ میں نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں پڑھا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ سے پوچھیں تو صحیح۔
اللہ نے یہ راز و نیاز دی ہمارے لیے دیے ہیں، اور برزخ کا نظام اللہ بعض وقت قبروں کو کھول کے دکھا دیتا ہے، ہمارے لیے دکھاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں، اور چیزیں اللہ کھول دیتا ہے، جیسے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنے سے اللہ بخشش کا نظام کر دیتا ہے، اس کے بعض وقت واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں، اللہ ہماری تسلیوں کے لیے دکھا دیتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ پڑھو، وہ پڑھنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میت جو ہے خواب میں وہ ملے، اور خواب میں ملنے کے بعد کہا، خود ہی کہا کہ تمہیں کہا تھا نا حکیم طارق نے علم نشرہ کے بارے میں، علم نشرہ کے پڑھنے سے میری روح ایسے نکلی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ مکھن لفظ استعمال کیا۔ میں نے سوچا آٹا استعمال کیوں نہیں کیا؟ آٹا گندا ہوا ہو تو بال ذرا دیر سے نکلتا ہے، آٹا اگر گندا ہوا نہ ہو اور دبا ہوا ہو تو پھر بال دیر سے نکلتا ہے، اور مکھن ایسے ہے کہ ایک پل میں سے بال نکلتا ہے، اور کہا کہ میری روح ایسے، اور پھر فرمایا اللہ سورت علم نشرہ پڑھنے والوں کو ایک خاص جنت دیتے ہیں، جو جنت سوائے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ علم نشرہ میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، خاتمہ بالخیر بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور مدد بھی ہے، اور برکت بھی ہے، اور رزق بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ علم نشرہ کے اندر، علم نشرہ کے اندر طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور برکت بھی ہے۔ رجب کے مہینے میں علم نشرہ کے ساتھ پیار کریں، اور یہ صرف اس مہینے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہر جگہ کا، ہر سانس کا، ہر پل کا، اور ہر مہینے کا وظیفہ ہے۔ رجب کے مہینے میں اس وظیفے کے ساتھ خاص نسبت ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ رجب کے مہینے میں دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایک سورت بقرہ کی آخری آیات، اور ایک سورت علم نشرہ۔ علم نشرہ جب بندے کی طلب سچی ہوتی ہے، اور جب بندے کی طلب سچی ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے خیر کی، راحت کے، رحمت کے، برکت کے، عطا کے دروازے کھول دیتا ہے۔